پوچھتا ہوں گرچہ اس کا پوچھنا بھی ہے خطا، راز اس جوہر کا جس نے نام پایا مصطفیٰ، وہ ہے آدم یا کہ جوہر جس نے پایا ہے وجود، جس کی گاہ ہے ہوتی ہے زمانے میں نمود، وہ کہ جن کے آگے عالم سر جھکا کر آیا ہے، آپ اپنے کو انہوں نے ابدا فرمایا ہے۔ سچ تو یہ ہے ابدا آدم بھی ہے جوہر بھی ہے، اس لیے ادراک سے تیرے وہ بالا تر بھی ہے۔ ایسا جوہر نے عرب ہے اور نے عجم ہے وہ، ایسا آدم ہے کہ آدم سے کہیں اقدام ہے وہ۔ ابدا لا ریب ہے صورت گرے تقدیر بھی، اس کے اندر ہے نہا ویرانہ بھی تعمیر بھی۔ جان فضا بھی ابدا ہے جان ستا بھی ابدا، ابدا شیشہ بھی ہے سنگ گرا بھی ابدا۔ ابد ہے چیزۂ دیگر اور ابدا چیزۂ دیگر، ہم سراپا انتظار اور ابدا ہے منتظر۔ زندہ رود یعنی علامہ اقبال اللاج سے پوچھتے ہیں، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اگرچہ ایسی بات پوچھنا خطا ہے، اس جوہر کا جس کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھید کیا ہے؟ کیا وہ آدم ہے یا وجود کے اندر کوئی ایسا جوہر ہے جو کبھی کبھار وجود میں آتا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا حضور اکرم اپنی حقیقت کے اعتبار سے نسل انسانی میں ہیں یا وہ خدا کے ایسا جوہر ہیں جو کبھی کبھار وجود پذیر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور انسان کے وجود میں وہ جوہر نہیں؟ یہاں جوہر سے مراد وہ جوہر ہے جو جوہر خدا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پیکر میں ہے۔ اب اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمانہ یا کائنات پیشانی یا ماتھا جھکائے ہوئے ہے۔ حضور نے خود اپنے آپ کو ابدا کہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ افلاک بھی پیدا نہ کرتا۔ اس لحاظ سے یہی وہ جوہر نور مصطفیٰ ہے جو کائنات اور اس کی ہر شے کی تخلیق کا باعث بنا ہے۔ ابدا تیرے فہم سے بالا تر ہے، تو اس لفظ کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم یعنی انسان بھی ہیں اور جوہر بھی ہیں۔ یہاں ابدا میں قریب کے جس مقام کا بیان ہے وہ کسی ابد بندے کو نصیب نہیں ہوا، اس لحاظ سے حضور اکرم جوہر بھی ہیں اور نور بھی، اور یہ وہ مقام ہے جس سے عام فہم انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ حضور کا جوہر نہ تو عرب سے تعلق رکھتا ہے، عربی نہیں ہے، اور نہ عجم ہی سے ہے۔ حضور ہیں تو آدم انسان، لیکن آدم سے بہت پہلے کے ہیں، گویا حضور اکرم کا جوہر ہر طرح کی جغرافیائی حدود سے آزاد اور زمان و مکان اور رنگ و بو سے ممبرا ہے۔ ابدا تقدیریں بنانے والا ہے، اس کے اندر ویرانے ہیں اور عمارتیں ہیں، چونکہ حضور اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں جس میں ویرانے بھی ہیں اور بستیاں آباد بھی ہیں، اور اس تخلیق کائنات کے باعث ہونے کی وجہ سے حضور اس تقدیر کے بھی صورت گر ہیں۔ ابدا جان میں بالدگی پیدا کرنے والے یعنی بشیر خوشخبری دینے والا بھی ہے، خوشخبری مومنوں کے لیے، اور جان لینے والا یعنی نذیر کافروں کو عذاب سے ڈرانے والا بھی ہے۔ قرآن کریم میں حضور کو بشیر و نذیر کہا گیا ہے، یعنی حضور مومنوں کے لیے تو رحمت ہیں کہ ان کو نجات، جنت اور خدا سے ملاقات کی خوشخبری دیتے ہیں، جبکہ کافروں کو عذاب سے ڈرا کر کفر سے اسلام کی طرف لاتے ہیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتے ہیں۔ گویا ابدا شیشہ بھی ہیں اور بھاری پتھر بھی ہیں۔ ابد بندہ عام بندہ کچھ اور ہے اور ابدا کچھ اور شے ہے، ہم سراپا انتظار ہیں اور وہ منتظر۔ گویا ہم تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی صورت خدا کے جلوے سے فیضیاب ہوں،
جبکہ خدا اپنے اس عبد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعہ معراج سے یہ بات واضح ہے۔